بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 122 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صوم وصال کا بیان۔ آج کے سبق میں بھی ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے، یعنی دو مختلف ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلی نمبر پر جو باب ہے وہ ہے باب الرجل یفطر قبل المساء ویظن انہ قد امسا، کہ اس شخص کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب الوصال فی الصیام، کہ روزوں میں تسلسل کا بیان، یعنی لگاتار روزے رکھنے کا بیان۔ تو ان دونوں ابواب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں، حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ افطر فی یوم رمضان فی یوم غیم ورآ انہ قد امسى او غابت الشمس فجاءه رجل فقال یا امیر المؤمنین قد طلعت الشمس قال الخطب یسیر وقد اجتہدنا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی زید بن اسلم کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے رمضان شریف میں ایک دن موسم ابر آلود ہونے کی بنا پر وہ روزہ کھول دیا، اور آپ یہ سمجھے کہ شاید جو شام ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، سورج تو ابھی موجود ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ قضا آسان ہے، ہم نے تو بہت کوشش کی۔ قال محمد من افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت ثم علم انها لم تغب لم يأكل بقية يومه ولم يشرب وعليه قضاؤه وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا ہے وہ روزہ کھول لے، پھر اسے معلوم ہو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، تو اسے غروب آفتاب تک بقیہ وقت جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اور اس پر اس دن کی قضا ہے۔ اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا، اب اس مذکورہ روایت میں جو موجود مسئلہ ہے وہ متفق علیہ ہے کہ غلطی سے غروب ہو جانا سمجھ کر سورج جو ہے یہ سمجھا کہ ڈوب چکا ہے جبکہ وہ ڈوبا نہیں تھا، اور روزہ افطار کر لیا، تو اس روزہ افطار کرنے والے پر اس روزے کی قضا واجب ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے جیسا واقعہ بروایت بخاری حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام بھی اس صورت میں قضا کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ باقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ ایسا شخص بقیہ دن کھانے پینے سے رکے تو یہ صرف رمضان پاک کے ادب کے پیش نظر ہے، یعنی رمضان کا ادب یہ ہے کہ اب یہ باقی دن میں کچھ بھی نہ کھائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ اس بھول سے نہیں ٹوٹا، روزہ تو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب ادب رمضان یہ ہے کہ باقی دن بھی یہ کچھ بھی نہ کھائے، اور ادب کی وجہ سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب الوصال فی الصیام، کہ روزوں میں تسلسل کا بیان۔ اخبرنا
مالک اخبرنا نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الوصال فقیل له انک تواصل قال انی لست کہیئتکم انی اطعم واسقا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ آپ تو لگاتار روزے رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ اب اسی طرح حدیث پاک ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال ایاکم والوصال قالوا انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لست کہیئتکم ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فاکلف من الاعمال ما لکم بہ طاقت۔ تو اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک نے بتایا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے اعرج سے ابو زناد نے بتایا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم وصال سے اجتناب کرو۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات بسر کرتا ہوں، حالانکہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لہٰذا تم وہ کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہو۔ قال محمد وبهذا نأخذ الوصال مکروہ وهو ان يواصل الرجل بین یومین فی الصوم لا یأکل فی اللیل شیئا وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ صوم وصال مکروہ ہے، اور وہ یوں کہ کوئی شخص 2 روزے اس طرح لگاتار رکھے کہ وہ اس رات میں کچھ بھی نہ کھائے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ صوم وصال کیا ہے۔ تو صوم وصال کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رمضان شریف کی طرح 1 مہینہ اب کسی نے لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، پھر افطاری کرتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے، پھر افطاری کرتا ہے، تو پھر صبح سحری کرتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے۔ تو صوم وصال کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ صوم وصال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو یہاں حدیث پاک ہے پہلے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد پھر صوم وصال کے مطلب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھنے شروع کر دیے۔ جب صحابہ کرام کو عمل شریف کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ صوم وصال یعنی کہ نہ سحری نہ افطاری، لگاتار روزہ، مسلسل روزہ۔ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطار کر لیتے ہیں، تو وہاں افطاری نہیں تھی، سحری نہیں تھی، بس روزہ ہی تھا۔ تو چند دن متواتر روزہ رکھنے کی وجہ سے اب صحابہ کرام کے چہروں پر کچھ کمزوری کے آثار وہ نظر آنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر عرض کیا کہ ہم بھی آپ کی اتباع میں لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو مجھ پر قیاس نہ کرو، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ لہذا یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال شریف کو اپنے اعمال جیسا نہیں سمجھنا چاہیے،
تو اب اس حوالے سے ایک روایت مشکات شریف میں بھی موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غصے کی حالت میں پایا تو فوراً زبان پر آپ جو ہے وہ کچھ کلمات لے آئے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. آگے انہوں نے کئی کلمات ادا کیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کلمات کو بار بار آپ وہ دہراتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو. تو ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس نے پوچھا تھا آپ روزے کیسے رکھتے ہیں، تو اب اس پر غصہ کیسے آ گئے؟ یہ غصے والی بات تھی. تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناراض ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص نے آپ سے آپ کے فعل کے متعلق کیفیت پوچھ لی تھی. طریقہ یہ تھا کہ وضو عرض کرتا کہ حضور میں روزہ رکھنے کی ترکیب سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے روزہ رکھنے کا طریقہ سکھلائیں کہ میں کیسے رکھوں. اب اس حوالے سے محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے مشکات کی شرح اشیاء اللمعات میں آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے پوچھنے کے انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے کہ اس کا یہ پوچھنا آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں. اس لیے اس کا حق یہ تھا کہ وہ سوال یوں کرتا کہ حضور میں روزہ کیسے رکھوں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حالات کے جو موافق ہوتا وہ جواب میں ارشاد فرما دیتے. اس کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی حالت کا سوال کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل شریف میں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو بہت سے راز اور مسئلتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی حالت ان کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو دیکھیں اب یہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں مزید یہ بھی فرمایا کہ ما فیہ من سوء الادب لوجود المصالح، کہ دیگر خرابیاں تو ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس انداز سوال میں مصلحتوں کے موجود ہونے کے بارے میں پوچھنا یہ بے ادبی بھی ہے. تو اب یہاں پر اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ محقق علی الاطلاق کی مزید جو بہت پیاری گفتگو اس حوالے سے مدارج النبوہ میں انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ بھی ذکر کروں. انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں ایک قاعدہ اور ادب ہے جو بعض صوفیاء کرام اور محققین عظام سے مذکور ہے، اور اس کی پہچان اور معرفت سے ایمان اور محبت کی جو حالت ہے وہ سلامت رہتی ہے. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی برگاہ عالیہ سے جو خطاب، عتاب، رعب، دبدبا، شہنشاہیت، بے پرواہی اور بلندی کے پیش نظر اللہ تعالی جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے کلام میں جو بھی واقع ہوا، جیسا کہ انک لا تہدی، یا پھر لیحبطن عملک، یا لیس لک من الامر شیء، یا ترید زینت الحیات الدنیا. اب یہ آپ ان کے معنی سمجھتے ہیں جو معطا امام محمد کو پڑھنے کی نوبت تک پہنچائیں تو اتنے کلمات کی جو ہے وہ معنی آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے اب ایسے کلمات کہ جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایسی کوئی بات حضور علیہ السلام کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عبودیت، انکساری، عاجزی اور اس طرح کی انکساری وغیرہ کے طور پر جو بھی ذکر ہوئی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انما انا بشر مثلکم، اگرچہ یہ کفار مکہ سے خطاب تھا، مطلب یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے خطاب تھا. اسی طرح آپ کے اور جو ہے وہ ایسے کئی کلمات ہیں، مثلا وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور اس قسم کی دوسری آیات مقدسہ ہم امتیوں کو ان میں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ ایک اصول آپ کو بتایا جا رہا ہے اور محقق علی الاطلاق بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم امتیوں کو ان میں جو خالق اور محبوب کا معاملہ ہے، معبود کا معاملہ، خالق اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے، ہمیں ان میں داخل نہیں دینا چاہیے اور اشتراک نہیں ڈھونڈنا چاہیے.
اور اظہار خوشی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کی حد میں رہتے ہوئے خاموشی کو اپناتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور سپرد خدا اور رسول کرنا چاہیے۔ مالک کو زیب دیتا ہے کہ اپنے بندے سے جو مرضی میں آئے کہے اور جو چاہے کرے، کسی دوسرے کو کیا مجال اور کیسی ہمت، اور بندہ بھی اپنے مالک کے حضور جو بھی بندگی اور عاجزی کرے، کسی دوسرے کو کیا مجال اور کیسی ہمت کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور ادب کی حد کو پھلانگے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں بہت سے ضعیف العقیدہ اور جاہل لوگ پھسل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی بچاؤ اور مدد کی درخواست ہے۔ یہ مدارج النبوہ جلد اول کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ شیخ محقق کی وہ معروضات پیش کی۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان وہ بہت بلند و بالا ہے، امت جو ہے وہ کبھی نبی کے مساوی کیا یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسے کلمات جو اللہ کی طرف سے سخت ہوں، یعنی وہ نبی علیہ السلام کی طرف ہوں یا نبی علیہ السلام کی طرف کوئی عاجزی کے کلمات ہوں، تو امت کو ان میں دخل نہیں دینا، بلکہ وہ خالق اور اس کی مخلوق کا، اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ ہے، اور وہ جو چاہے آپس میں باتیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں صوم وصال کے حوالے سے بات ہوئی، تو صحابہ کرام نے جب اس طرز عمل کو اپنایا تو فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میں تمہاری طرح ان کھانوں کا محتاج نہیں ہوں، مجھے رب جو ہے وہ قوت دے رہا ہے، لیکن تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں تم ہر اس فعل کو اپنانے کی کوشش نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق، تو اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔